بین الاقوامی یوم صحافت پر ڈی ایم نیوز کی ٹیم نے مختلف جگہوں کا دورہ کیا۔ یوم صحافت کے موقع پر ڈائریکٹر پریس انفارمیشن حکومت سندھ محترمہ زینت جہاں سمیت قلم کاروں اور نیوز اینکرز، جن میں ممتاز نیوز اینکر چودھری شاہد انجم، ممتاز صحافی صدر سٹی یونین آف جرنلسٹ اورنگزیب شہزاد، نیشنل پریس کلب کراچی کے جوائنٹ سیکریٹری نعیم خان نے اپنے تاثرات پیش کیے، جس میں یہ بات سامنے آئی کہ پاکستان کے تمام صحافی سرکاری مراحل سے محرومی کے باوجود اپنی خدمات جاری رکھے ہوئے ہیں، جو کہ حکومت وقت کے لیے سوالیہ نشان ہیں۔ میں آپ سب کو مبارکباد، تہہ دل کی گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد دیتی ہوں کہ فریڈم آف جرنلزم کا جو انٹرنیشنلی طور پہ جو ڈے منایا جا رہا ہے، اللہ کرے کہ یہ ہمیشہ اسی طرح سے ہی منایا جاتا رہے اور ہم سب آزادی صحافت کے علمبردار ہیں۔ موجودہ حکومت بھی آزادی صحافت کے لیے بہت کچھ کر رہی ہے اور ہم دیکھیں، آپ ہر طرح کی خبریں چاہے کسی بھی ادارے کے لیے ہوں، وہ بالکل ہم اس کو کرتے ہیں، نشر کرتے ہیں۔ ہمارے صحافی حضرات جو ہیں جان جوکھوں کی پرواہ کیے بغیر وہ خبریں ہمیں دیتے ہیں، اور میں آپ کو عالمی دن کے موقع پر مزید ایک بار پھر تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتی ہوں اور یہ امید رکھتی ہوں کہ آزادی صحافت اور صحافت جو ہے وہ بالکل اسی طرح سے ہی جو معاشرے کا فورتھ پلر ہے، وہ بالکل ہی اسی خوبصورتی اور بصیرت کے ساتھ بحسن خوبی اپنے فرائض انجام دیتا رہے گا۔ ہمارے گھر کے یہ سارے افراد ہیں، یہ ہمارے صحافی بھائی، تو ہمیں یقین، تہہ دل سے مجھے یقین بھی ہے اور مجھے یہ بالکل آپ لوگوں سے یہ امید بھی ہے کہ آپ ہمیشہ اسی طرح سے معاشرے کے اچھے اور برے دونوں پہلوؤں کو اجاگر کرتے رہیں گے اور پاکستان کی تشکیل، پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے آپ مشعل راہ اور مینار نور ثابت ہوں گے۔ دیکھیں، ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اللہ پاک نے 2 بار جو ہے وہ بم دھماکوں میں زخمی ہوا اور اللہ پاک نے مجھے نئی زندگی دی، میں شکر گزار ہوں ذات کا۔ دوسرا، اگر دیکھا جائے تو کچھ مسائل ایسے ہیں جو ہم نے خود پیدا کیے ہیں، اور کچھ جس طرح کہ دنیا میں اگر اس وقت دیکھا جائے تو پاکستان جو ہے وہ صحافت کے شعبے میں جو ہے بہت خطرناک حد تک جو ہے اس کو خطرات ہیں، اور یہاں پر سب سے مین چیز جو ہے وہ ہمیں ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں ٹریننگ دی جائے کہ کیا جرنلزم جو ہے اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا، جو ہمارے ہاں نہیں ہے۔ دوسری بات، حکومت کی طرف سے جو ہے ہمیں پروٹیکشن کسی طرح کی بھی نہیں ہے، ہم خود ہی جو بھی کرنا ہے وہ اپنے بل بوتے پہ کرنا ہے۔ اداروں کی طرف سے بھی ہمیں کچھ زیادہ پروٹیکشن میسر نہیں ہے۔ ایک انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے اس کا باقاعدہ، جو ہمیں ٹریننگ دے کہ ہمیں آگے چل کے کیا کرنا ہے، تاکہ ہمارے جو بھائی اب آ رہے ہیں ان کو کم از کم یہ تمام اویئرنیس ہونی چاہیے، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج صحافت کے حوالے سے عالمی دن ہے، اور پاکستان کے صحافی بھی دنیا کے ساتھ عالمی دن منا رہے ہیں، اور یہ عالمی دن اقوام متحدہ کی طرف سے قائم کیا گیا تھا، لیکن عرصہ گزر گیا عالمی دن مناتے ہوئے۔ آج بھی جو صحافی محروم ہیں وہ محروم ہیں۔ حکومت صحافیوں کو کالونیاں بنا کر دیتی ہے، گھر دیتی ہے، لیکن گزارا الاؤنس نہیں دیا جاتا۔ اداروں کی تنخواہیں ویج بورڈ ایوارڈ کے مسئلے کی وجہ سے صحافیوں کے لیے ناکافی ہیں۔ صحافی آج سے 20 سال، 25 سال، 30 سال پہلے بھی مسائل کا شکار تھے، آج بھی مسائل کا شکار ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے فرائض منصبی کے دوران شہادت پانے والوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور جو لوگ اتنے مشکل حالات میں قلم کا بہترین استعمال کر رہے ہیں اور عوامی مفادات کے تحفظ کے لیے لکھ رہے ہیں اور بول رہے ہیں، انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں حکومت کی طرف سے صحافیوں کو کوئی خاص مراعات نہیں دی جاتی، جیسا کہ ہمارے سینئر صحافی عبدالحمید چھاپرا شدید بیمار ہیں اور قسمہ پرسی کی حالت میں ہیں، لیکن حکومت سمیت صحافتی تنظیموں کی طرف سے بھی ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن اچھے لوگ جو کام کر رہے ہیں ان کو آگے آنے کا موقع نہیں ملتا، اور جو لوگ پیسہ لگا کر صحافی بن رہے ہیں اور سرمایہ کاری کر کے خود کو سینئر صحافی کہلا رہے ہیں، وہ اس وقت میدان صحافت پر چھائے ہوئے ہیں۔ میں حکومت، خصوصاً وزیر اعظم، وفاقی و صوبائی وزراء اطلاعات سمیت دیگر وزراء سے درخواست کروں گا کہ وہ محروم صحافیوں کی تکالیف اور مسائل کا ادراک کریں اور ان کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔
آج میں تمام پاکستان کے صحافیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ آج دن جو کہ یوم صحافت کا دن ہے، آج منظور نظر صحافیوں کو میں معذرت کے ساتھ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے طول و عرض میں کام کرنے والے صحافی وہ تمام بنیادی مسائل سے جس طریقے سے وہ نبرد آزما ہوتے ہیں تو حکومت ان کو فیسلٹیز کیوں نہیں کرتی ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ آج یوم صحافت کے حوالے سے مختلف شعبہ ہے زندگی اور مختلف اخبارات اور چینل سے تعلق رکھنے والے صحافیوں کے انٹرویو بشمول میڈم زینت جہان ڈائریکٹر پریس کراچی کا بھی آپ نے میسج سنا، جو کہ صحافیوں کے مسائل پر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ صحافیوں کے بڑھتے ہوئے مسائل پر حکومت کب اور کیسے اہم عملی اقدام کرتی ہے۔ اپنے ساتھی رپورٹر یاسر غوری، مختار احمد اور کیمرہ مین عبد الرحمان کے ساتھ اے ڈی شاہد، ڈی ایم نیوز کراچی۔